بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 455 ہے اور آج سورۃ النساء کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 147۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ما یفعل اللہ، کیا کرے گا اللہ، بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم، اگر تم شکر کرو، وآمنتم، اور تم ایمان لے آؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اور ہے اللہ نہایت قدردان، خوب جاننے والا۔ ترجمہ یوں ہے، اگر تم لوگ اللہ کے شکر گزار ہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ تو قدر شناس ہے، دانا ہے۔ اس آیت میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر تم شکر گزار بنو اور صحیح معنی میں ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر آخر کیا کرے گا۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، سب کے حالات کا پوری طرح علم رکھتا ہے۔ بزرگان محترم، ان عقل مندوں کے لیے اس آیت میں عذاب سے بچنے کا زبردست فارمولہ دیا گیا ہے۔ جس بندے کے دل میں عذاب کا خوف اور احساس ہو اور وہ صدق دل سے یہ چاہتا ہو کہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے، تو اس کے لیے قرآنی فارمولہ دیا گیا ہے کہ وہ دو کاموں کی جانب توجہ دے۔ ایک ہے صحیح معنی میں ایمان پر قائم ہو جانا، اور دوسرے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار ہو جانا۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ پر صحیح معنی میں ایمان لائے گا اور اس کی چھوٹی بڑی نعمتوں کا شکر بجا لاتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے عذاب سے اس بندے کو محفوظ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ خواہ کسی پر ظلم کیوں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو سزا اور عذاب دیں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نفع یا فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی کام اس سے لٹکا اور اٹکا ہوا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کفر اور شرک اور کفران نعمت پر سزا دیتے ہیں، خواہ کسی کو کوئی سزا نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ جس کو بھی سزا دیتے ہیں حکمت کے مطابق سزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کے لیے سب سے پہلے یہ لازم ہے کہ آدمی کفر سے بچے۔ سب سے بڑا کفر کفران نعمت کو ہے، نعمتوں کو جھٹلانا، نعمتوں کا انکار کرنا، نعمتوں کی ناقدری کرنا ہے۔ شکر گزاری کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس رب ذوالجلال پر ایمان لایا جائے جس نے زندگی دی، زندگی کے اسباب دیے، عیش و آرام اور زندگی کے تقاضوں کے مطابق وسائل فراہم فرمائے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ایمان کی اور ان کے اعمال صالحہ کی قدردانی فرماتے ہیں۔ شاکرا لانعمہ، شاکرا لانعمہ، رب ذوالجلال شاکرن کا جو لفظ ہے اگر بندے کی طرف منسوب ہو تو شکر گزاری کرنے والے کے آتے ہیں، اور یہی لفظ رب ذوالجلال کی طرف منسوب ہو کہ رب ذوالجلال شکور ہے تو اس کا معنی ہے قدردانی کرنے والے کے ہیں۔ ہم جتنی عبادتیں کر رہے ہیں ان سب کی رب ذوالجلال قدردانی کر رہے ہیں۔ ہمارا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تلاوت قرآن کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، حج اور عمرہ کرنا، زکوٰۃ دینا، جہاد کرنا، قربانی دینا، ان سب اعمال صالحہ کی اللہ تعالیٰ قدردانی کرتے ہوئے پورا اجر عطا فرماتے ہیں، اور بندوں کے پورے اعمال سے پوری طرح باخبر بھی ہیں۔ رب ذوالجلال ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی اور رب ذوالجلال کی شکر گزاری کرنے کی اور اپنے ایمان پر برقرار رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔